خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں، آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا چاہیے وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا بحر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کا رہ جائے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ روحوں کے درمیان مطابقت محبت کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو۔ جب انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے تب وہ دنیا کی جھوٹی عیش و عشرت سے خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ بے شک صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، ایک بار پکارنے پر وہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ بس کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی آسانیاں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈھال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ مڑ کر بھی تو دیکھنے کی ہمت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے
کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں بلکہ محبت، امن اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔